الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر العظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال الشاعر العربي الله يغضب حين تركت سؤاله الله يغضب حين تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب گرامی قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پلک جھپکنے میں وقت گزر رہا ہے اور ابھی رمضان المبارک کا انتظار تھا اور رمضان کی برکات اور انوارات حاصل کرنے کی کوشش جاری تھی کہ پتہ چل رہا ہے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے عظیم لمحات کے چند دن باقی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمتوں پر اور اس کے احسانات پر بندے کا
احساس کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی فانی زندگی میں دوبارہ توفیق نصیب کر دی، مبارک لمحات نصیب ہو گئے، یہ سب کے سب اس عظیم خدا ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا اثر وہ عبادات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا، اس کی توفیق نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور نماز پڑھ لینا، قرآن کریم کی تلاوت کر لینا، خیر و شکر کے الفاظ اور کلمات ادا کر دینا، نہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے، نہ اس پہ کوئی خرچہ ہے، نہ اس کی وجہ سے دنیا کے کوئی منافع لینے یا دینے ہیں، خالصتاً اللہ کا احسان عظیم ہے کہ بادشاہ کو بھی جو لمحات اور رمضان نصیب ہوتا ہے، ایک عام اور بے وقعت انسان کو بھی وہ لمحات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ وحدہ لا شریک کے کرم، انعام اور احسان کی، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی مراتب ہیں، انعامات ہیں، آسائشیں ہیں، مقامات ہیں، وہ مال کے بدلے میں ہیں، دنیا کے بدلے میں ہیں، زر اور چاندی کے بدلے میں ہیں، یہاں تک کہ صرف صلاحیت سے بھی کام نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے کے لیے بھی دنیاوی لحاظ سے ایک بڑے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں مومن مسلمان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہر شے کھانا پینا نہیں ہے، زندگی کے مقاصد مال و دولت، سونا چاندی جمع کرنا نہیں ہے، اور زندگی کے اصل مقاصد میں نفسانی خواہشات کی تکمیل اور انسان کے دل میں جو کچھ امنگ اور خواہش اٹھتی ہو اس کو پورا کرنے کی امنگ، یہ عام طور پہ جو زندگی کے مقاصد سمجھے جاتے ہیں، رمضان کا سب سے پہلا پیغام وہ یہی ہے کہ سب کچھ وہ مٹیریل نہیں ہے، کھانا بھی دنیا کی چیز ہے، پانی بھی دنیا کی چیز ہے، اور انسان کی سب سے قریبی رشتہ، اس کی بیگم، اس کی زوجہ، وہ بھی سب کچھ ہی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اپنے بندے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ کبھی آپ کو بغیر کھائے پیے بھی دن گزارنا چاہیے، اور کبھی آپ کو بغیر حلال زوجہ کے بھی وقت گزارنا ہوگا، اور اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ اگر یہ ساری نعمتیں مثلاً کچھ دن کے لیے ہٹا دی جائیں، چھن جائیں، تو بندے کی زندگی کتنی مشکل میں ہو جائے گی۔ بالفرض روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ جو پابندی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص پہ یہ ایک ہفتے کے لیے لگ جائے،
1 مہینے کے لیے لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور وہ کیسے زندگی جیے گا۔ یہ احساس کرانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک کے دن اور ایام میں مسلمانوں پہ روزہ فرض کر دیا، اور اس فرض روزے کو رکھنے سے وہ عظیم احساس اور نعمت اور شکر وہ نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حلال کھانا نصیب کر دیا، اور اے اللہ آپ کا شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہمیں حلال پینا نصیب کر دیا، اور شکر و احسان ہے کہ انہوں نے گھر آباد کرنے کے لیے حلال زندگی ساتھ گزارنے والا ساتھی نصیب کر دیا۔ اس لیے کہ جو نعمت جب تک ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، انسان کی فطرت عجیب ہے۔ زندہ سلامت آدمی گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کے کوئی خاص تعریف نہیں ہوتی، لوگ اس کا احساس نہیں کرتے، اور جب وہ انسان اچانک سے فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ جگہ اس کی وجہ سے خالی ہوئی، کتنے مسائل وہ اکیلے میں سنبھال رہا تھا جو آج اس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی یہ تمام نعمتیں یہ ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کی اشیاء سے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا احساس ہم کو نہیں ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے روزے کا کہ تھوڑی دیر رک جائیے، کہاں جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر رکیے، توقف کیجئے، تسلی کیجئے اور غور کیجئے کہ کیا یہ کھانا اور پینا اور یہ دنیا کی آسائشیں کیا بس یہی زندگی کا مقصد ہے، یا میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی زندگی کے 2 پہلو رکھے ہیں، ایک پہلو جسمانی ہے اور دوسرا پہلو روحانی ہے۔ جسم بھی انسان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، بغیر جسم کے اس دنیا میں حیات اور زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اور روح وہ اصل الاصل ہے۔ جب جسم نہیں تھا تو روح موجود تھی، اور وہ جو روح کا پیغام ہے اور روح کی زندگی ہے، اس کی فلاح اور اس کی کامیابی کے لیے انسان کو جسمانیات سے ہٹ کے روحانیات کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے گھر میں کوئی شخص حاجت مند ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، ایک قلب سلیم رکھنے والا انسان اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی ہمدردی کرتا ہے۔ اس مدد اور اس ہمدردی کے بدلے آپ کو کیا ملا ہے؟ نہ آپ کا 1 کلو وزن بڑھا ہے، نہ آپ نے کھانا کھایا ہے، نہ آپ کو کوئی خاص قسم کا مشروب ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روحانی لحاظ سے بہت ترقی ہوئی ہے، اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اور مستقبل کی فکریں وہ آدمی کی پریشانی کو کم کر دیتی ہیں۔ اور یہی وہ سبق ہے جو انسان کو سکھانے کے لیے انبیاء و مرسلین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے کہ انسان نے جو اپنی عبادت تھی وہ بھی روحانیات سے ہٹا کے جسمانیات پہ ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو مکہ کے لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر 360 بت، علیہ باللہ استغفر اللہ، اس زمین پہ سب سے مقدس مقام، اور جس کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ انسان جب گمراہ ہو جائے اور اندھا ہو جائے تو اس اللہ کے گھر میں 360 بت خود لوگوں نے بنا کے رکھے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ بزرگوں کی یادگاریں ہیں، یہ میموریز ہیں، فلاں شخص نیک گزرا، فلاں شخص بہت اچھا گزرا، اس کے نام پہ بت بنا دیے، اور اب اس بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی نظریں چڑھا رہے ہیں، ان کی نیازیں تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے نام پہ عرس اور میلے بنا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جسمانیات ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، سامنے جب تک بت نہ ہو، سامنے جب تک مجسمہ نہ ہو، اس انسان کی تسلی نہیں ہو رہی کہ میں کسی چیز کو پوج رہا ہوں، کسی چیز کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام اور مرسلین کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، سب کچھ مٹیریل نہیں ہے، سب کچھ یہ زمین، مٹی، پہاڑ اور پتھر اور سونا اور چاندی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے ایک اور عالم ہے، جس عالم سے انسان دنیا میں مسافر بن کے آیا ہے، اور ایک دن آ رہا ہے کہ اس عالم کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اور وہ جو واپسی ہے تو نہ وہاں پہ سونا چاہیے، نہ وہاں پہ چاندی چاہیے، نہ وہاں پہ دنیا کی مال و دولت چاہیے، بلکہ وہاں پہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ چاہیے، اور محمد الرسول اللہ کی تصدیق اور ایمان چاہیے۔ اور اگر یہ کسی کے پاس ہو صدق دل سے اور اخلاص سے، تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کا سکہ ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے کہ اگر انسان اس مقصد کو سیکھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی، اس میں انقلاب آ جائے گا، اور اس کے دن بھلے ہو جائیں گے، اور دنیا کی مشکلوں سے، دنیا کی طلب سے، دنیا کی غلامی سے وہ چھوٹ جائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی وہ اختیار کرنے لگے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو رمضان المبارک کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے، اس مہینے کو دیکھ لے، وہ روزہ ضرور رکھے۔ حالانکہ ابتدا میں اختیار تھا، جس شخص کو روزے میں تکلیف آ رہی تھی، مشکل آ رہی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اللہ نے فرمایا فدیہ دے دیں، مسکین کو طعام دے دیں، کھانا دے دیں۔ لیکن پھر یہ آیت کے بعد ایک اور آیت آئی اور فرمایا کہ یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ فرمایا جو کوئی بھی اس رمضان کو پالے اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ بھی عجیب عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا حدیث قدسی میں کل عمل ابن آدم لہ، جو ابن آدم کا عمل ہے وہ اس کے لیے، کوئی نماز پڑھے،
فریضہ ادا کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. کوئی زکوٰۃ اور صدقات میں لگا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور یہ وضاحت میں بار بار کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے جسمانی عبادت بہت اہم ہے، اسی طرح مالی عبادت بھی بہت اہم. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہر مسلمان جانتا ہے. وہ سورت آپ شروع کیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تیسری چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں. یہ روحانیات ہیں. دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، ایمان کوئی چیز نہیں ہے. ایمان کی آپ باقاعدہ حدود اربعہ میں آپ وضاحت نہیں کر سکتے، عقیدہ ہے. اور یہی اصل مقصد ہے کہ انسان کو اپنے روحانیات اور عقیدے پہ توجہ دینی چاہیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے، آپ توحید کے اوپر قائم ہو گئے، ایک اللہ کی آپ نے حکم مان لیا اور عبادت شروع کر دی. اس کا جو ترجمان ہے، اس پر جو دلالت کرتا ہے، وہ آپ کا جسم ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جسم اللہ کے حضور میں جب نماز کے وقت میں جھکے گا اور جماعت میں شریک ہوگا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کا دل وہ توحید کے عقیدے پر قائم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، آپ بہت خوش ہو جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ سارے وہ اللہ کے بندے جو پیغام سمجھ کے اب نماز اور عبادت اللہ کے پیغام پہ عمل کر رہے ہیں. جب جسم آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لے تو اب ایک ہی شے باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے آپ کا مال، آپ کی دولت. اس کو بھی آپ نے اللہ کے نام پہ حاضر کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ قربان کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ فطرت کے لحاظ سے تو ہیں، لیکن جو انسانی خواہشات ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عام طور پہ جو کافر مشرک ہوتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو جہنم دیکھی نہیں، ہم نے تو پولیس رات دیکھی نہیں، ہم نے تو میدان حشر نہیں دیکھا، تو ہم کیسے مان لیں اس کو؟ جواب اس کا یہی ہے کہ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو عدم وجود اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ اگر کوئی شخص مکہ المکرمہ نہیں گیا اور اس نے مکہ نہیں دیکھا تو کیا اس کے انکار سے مکہ کا وجود ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ انسان کی عقل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن حقائق عقل کی کمی سے تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے نہیں دیکھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا 1,24,000 انبیاء و مرسلین جن کے سچ ہونے پہ، جن کے صادق ہونے پہ، جن کی تصدیق پہ ہر دور ہر زمانے میں امتیں متفق ہوئی ہیں، آپ ان کی بات سنیے، ان کی بات مانیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے، مراحل آسان ہو جائیں گے. اور اگر نہیں مانیں گے تو مشکلات در مشکلات ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، آج بہت مبارک دن ہے، جمعہ ہے، کہ گزشتہ رات 23ویں رات تھی اور بہت ہی بابرکت لمحات ہیں. تو سمجھنا یہ چاہیے
کہ ان لمحات سے ہم کچھ فائدہ لے کے آگے چلیں. کیا فائدہ لیا جائے؟ روزے کے حکم کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں مانگنے والے کو جب وہ مانگتا ہے، پکارتا ہے، یاد کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ ہی سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ ہی پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو روزہ ہے، یہ جو رمضان ہے، اس کی ایک خاص برکت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ جب کچھ دن روزے رکھ لیتا ہے، کچھ دن تراویح پڑھ لیتا ہے، تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے لگتی. اس لیے کہ نیک عمل کیے ہیں، اور نیک عمل جب ہو جائے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور بندہ جب قرب حاصل ہو جائے تو اس کی آواز سنی جاتی ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. یہ بندگی ہے، اور اس بندگی کے پھر ایسے کمالات ہیں، ایسے درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بڑی فضیلت دی، اور ہم نے کئی رسولوں سے کلام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ پوری جو دنیا ہے اور دنیا کا نظام ہے اور مقامات ہیں اور عظمتیں ہیں، یہ مراتب کے اوپر ہے، اس کی سٹیجز ہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے، نہ کبھی ہوں گے. قرآن کہتا ہے هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اور کیا ولا الظل ولا الحرور، کیا سخت گرمی اور ٹھنڈی چھاؤ برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور علم والا اور بغیر علم والا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور سواء محیاہم و مماتہم، جس نے اس زندگی میں اپنے خدا کے احکام پہ عمل کیا اور جس نے کوئی عمل نہیں کیا، یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، اپنی زندگی پہ ذرا غور کیجئے گا. اوقات میں بھی فضیلت ہے، مقامات میں بھی فضیلت ہے، انسان میں بھی فضیلت ہے، اعمال میں بھی فضیلت ہے. سال کا سب سے محترم وقت رمضان المبارک، اور پھر رمضان المبارک میں سب سے محترم وقت لیلۃ القدر، افطار کا وقت، سحر کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون، استغفار کا وقت، دعا کا وقت. انبیاء و مرسلین میں سب سے بلند مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری پیغمبر ہیں لیکن مقام میں سب سے عالی اور بلند ہیں. یہ فضیلت ہے. دنیا کی سینکڑوں اور لاکھوں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک کتاب قرآن کریم وہ بہت عظیم اور محترم ہے. تو دیکھیے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ مقامات پہ ہے، یہ اسٹیجز میں ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ مزید آگے بڑھے اور کوشش کرے، مقامات کو طے کرتا رہے، تاکہ ایک دن ایسا آ جائے کہ اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو چکا ہو. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک کی عظیم عبادت کو ہم پہ اور آپ پہ فرض کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تھا شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے. یہ میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں. آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی آپ زیادہ تیار ہو جاتے تھے اعمال کرنے کے لیے. آپ زیادہ تیار ہو جاتے تھے عبادتیں کرنے کے لیے. اور کیسی عبادت ہوتی تھی؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے لیے اللہ نے سب کچھ اعلان فرمایا کہ آپ کی مغفرت ہے، درجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کسی پیر کو، کسی اور کو کوئی ذرا سا مقام مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کون ہوں اور تم کون ہو، میں تو وہ جنت کا آدمی ہوں اور آپ کیا چیز ہو. یہ کتنی غلط بات ہے اور کس طرح گمراہی چل رہی ہے. نبی آخر الزمان سید الشفعاء یوم الدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، شکر گزار بندہ کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو، قدم قدم پہ اس بات کا احساس ہو کہ خدا نے مجھے کیا کچھ عطا کیا. یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ احساس کرنا، یہ ریئلائز کرنا کہ مجھ پہ اللہ نے کتنے انعامات فرمائے ہیں، یہ خود بڑی عبادت ہے. اس عبادت کا حکم قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو خدا کی آپ پہ نعمتیں ہیں آپ اس کو بیان کیجئے. احادیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور آپ نے ان کو سمجھایا، بتایا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ احسانات فرما دیے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے احسان ہم پہ اور آپ پہ بہت ہے، عظیم ہے، بے شمار ہیں. احساس کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ رمضان المبارک تو مبارک لمحات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے عظیم رمضان بنائیں اور اس رمضان کو ہم یادگار کا رمضان بنائیں اور ایسا رمضان بنائیں کہ جو ہماری زندگی بدل دے. تو اس کے لیے پوری کی پوری رہنمائی قرآن و سنت میں موجود ہے. اور وہ یہ کہ میرے محترم بھائیوں، جو درس رمضان ہمیں دے رہا ہے، ایک درس ہمیں رمضان یہ دے رہا ہے کہ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہیں مشکل پیش آ جائے تو ہم بھوک بھی برداشت کریں گے اور ہم پیاس بھی برداشت کریں گے. اور رمضان ہمیں رک جانے کا سبق دیتا ہے خواہشات سے، نفسانیات سے، شہوات سے. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ رمضان کی ٹریننگ کی وجہ سے اگر مجھے کہیں خواہشات اور نفسانیات اور شہوات کا سامنا ہو تو میں نہیں پھسلوں گا، اس لیے کہ میں نے رمضان کا عظیم کورس کیا ہوا ہے، میں کوالیفائیڈ ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور رمضان المبارک مواسات کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، غمخواری کا درس دیتا ہے، مدد کا درس دیتا ہے، لوگوں کا احساس کرنے کا درس دیتا ہے. تو یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ جب اس کورس کو آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ میں خلق خدا کی ہمدردی ہو، خلق خدا کی غمخواری ہو، احساس ہو، اور قدم قدم پہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ میرے اللہ نے جو مجھے
احکام کے ذریعے حکم فرمایا ہے، میں اس کو پورا کرنے کا پابند ہوں۔ رمضان نماز کا مہینہ ہے اور اس کی راتوں میں لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے حضور بندہ کھڑا رہتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اگر رمضان ختم بھی ہو جائے تو یہ ٹریننگ رات کی نماز کی یہ باقی رہنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کی عادت، قرآن سے تعلق اور اللہ کے حضور میں رات کے لمحات میں عبادت کرنا، یہ ایک ایسی عظیم ٹریننگ ہے کہ جو اس پہ عمل کرے ساری زندگی، خدا کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک ہمیں وہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں صدقات کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنے مال میں سے دل کی بات کو کاٹ کر اور چھوڑ کر غریب کو حق دینا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں انہی اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے پیچھے ہٹتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ سب کے سب عنقریب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، اس عبادت کو دعا کہتے ہیں، اور دعا میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی روزہ اچھی طرح رکھ لیا لیکن دعا کوئی بھی نہیں کی۔ ارے بھائی، جب انعام مل رہا تھا، آپ کے لیے آسمان سے مراتب اتر رہے تھے، تو آپ نے تو دعا نہیں کی۔ اور لوگ جی نماز بھی پڑھ لیں گے، تراویح بھی بڑے شوق سے پڑھ لیں گے، لیکن 1 منٹ سلام کے بعد وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر بیٹھ جائیں تو قیامت آ جائے گی، وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے بھاگو، نکلو۔ ارے خدا کے بندے، 5-10 منٹ بیٹھو، یہ جو تم نے ابھی عبادت کی ہے ذرا سوچو، یہ میں نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ احساس کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو، دعا کرو، یا اللہ میرے بس میں یہی تھا، میں نے کوشش کر لی، آپ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ، آپ کی امت کے علماء کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں نے عمل کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ ریکویسٹ کیجئے، درخواست کیجئے، اللہ کے حضور میں اپنی عرضی بھیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کرم اور فضل سے آپ کی عبادتوں میں بڑا برکت ڈال دیں گے۔ اور دعا عجیب چیز ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، انسان میں اور خدا میں فرق یہی ہے کہ جب خدا سے نہ مانگا جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے، اور انسان سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اور حدیث میں بھی یہ ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا میں شوق پیدا کیجیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دعا کی قبولیت کے 2 راز کی باتیں آج بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ دعا سے پہلے صدقہ دیتے تھے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنی ریکویسٹ لے کے جا رہا ہے، اپنی درخواست لے کے جا رہا ہے، اس کو چاہیے نا کہ پہلے مالک اور بادشاہ کو راضی کرے۔ تو آپ حضرات بھی ذرا اس کو آزما کے دیکھیے کہ جو دعائیں رکی ہوئی ہیں اور بڑے عرصے سے پریشانی ہے، آخری عشرہ ہے، قبولیت کے دن ہیں، لیلۃ القدر کے ایام ہیں، صدقہ کر کے اور سحری کے وقت میں اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ دعا صرف زبان سے نہ ہو۔ لوگ
رسمی طور پہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، الفاظ ادا کر دیتے ہیں، دل ساتھ نہیں ہوتا۔ بر زباں تسبیح ہو بر دل گاؤ خر، اے چنے ذکر کے دارت اثر۔ زبان ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن دل میں گائے اور بھینسوں کا خیال چل رہا ہے، ایسی تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیوں، صدق دل پیدا کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ حالات آپ کے سامنے ہے، دشمن بھیڑیے کی طرح حملہ ہے مسلمانوں پہ، اور مسلمان ہے کہ اس کی چاپلوسی سے فارغ نہیں ہوتے اور کوششوں میں لگے ہیں، ہر چیز اس کی طرح کر لی۔ قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خود یہودی نہ ہو جاؤ، اور جب تک تم خود نصرانی نہ ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں اپنا راستہ اللہ کے فضل سے معلوم ہے، توجہ کی دیر ہے، رمضان کا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اس رمضان میں خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تعالی عالم اسلام کی مدد فرمائیں۔ اسرائیل اور اس کے حواری ظالم قاتل اور غاصبین، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے شر اور فساد سے امت کو محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔